وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر نون لیگی رہنما خواجہ اسعد رفیق اور رانا مشہود کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے اراکین اسمبلی کی بھی ملاقات، اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر کے قافلے پر فائرنگ، 2 افراد زخمی حالت میں مظفر آباد منتقل۔ اسپیکر اسمبلی اپنے حلقہ انتخاب میں شمولیتی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ پی 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 چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت، کہا چودھری لطیف اکبر پر حملے میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اور ملتان کی مشکل وکٹ نے شاہینوں کو ہی مشکل میں ڈال دیا، 254 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم کے 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ دوسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 74 رنز بنا لیے۔ میچ جیتنے کے لیے پاکستان کو مزید 178 رنز اور ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹیں درکار۔ کراچی سپر ہائی وے پر شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے 12 سالہ بچی جاں بحق۔ تقریب میں شریک عزیلہ سبز علی کے سینے میں گولی لگی، ہوائی فائرنگ کرنے والے دونوں ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد، ملزمان مقتولہ کے رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن، ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جعفر آباد میونسپل کارپوریشن، جوب میونسپل کمیٹی وارڈ 37 پر پیپلز پارٹی کے ظفر اللہ، وارڈ 15 پر جے یو آئی کے اللہ داد کامیاب، مستونگ یو سی 6 سے آزاد امیدوار غلام مصطفیٰ، کوہلو یو سی 3 وارڈ 5 سے خاتون امیدوار نور جہاں مری، وارڈ نمبر 7 سے حیدر خان کامیاب۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی بات نہیں ہوئی۔ بانی نے صوبائی صدارت کے لیے رائے مانگی تو جنید اکبر کا نام تجویز کیا۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پی میں تبدیلی اب جنید اکبر کی ثوابدید ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے کرپٹ وزراء کو ہٹانے کی ہدایت کر دی، کہا الزامات درست ہوئے تو کرپٹ وزراء کو فارغ کریں گے۔ رسیدیں مانگنے والا اب اپنی رسیدوں سے بھاگ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قوم کے 64 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 2018 میں سازش کے تحت نواز شریف کو حکومت سے ہٹایا گیا، ملک پر نالائق اور نہ تجربہ کار شخص کو مسلط کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو چیلنج ہے اپنے دور حکومت میں شروع کیا گیا کوئی ایک منصوبہ عوام کو بتا دے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کا کہنا ہے عدالتیں میرٹ اور آئین کی بنیاد پر فیصلے دے رہی ہیں۔ حکومت کے 11 ماہ بعد آج معاشی اشاریے مثبت ہیں، دنیا نے پاکستان پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف اپیل کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان خاور مانیکا کی اپیل پر سماعت کریں گے۔ خاور مانیکا نے ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ اپیل میں فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو نکاح کیس میں بری کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ محفوظ کیا گیا، فیصلہ کل سنائے گی۔ عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے محفوظ کیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ کانگریس مین اور سینیٹرز نے پاکستان کے خلاف بہت زہر بھرا گیا، اسے کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ملاقاتیں اچھی رہیں، مثبت جواب ملا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو، کہا امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ صحافی برادری سے مشاورت کے بعد پیکا ایکٹ میں ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا، اسے سوچنا چاہیے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ مہنگی بجلی اور آئی پی پیز معاملے پر جماعت اسلامی کا 31 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں
احتجاجی تحریک بجلی میں ٹیکس، تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس کے خلاف ہے۔ غریب عوام کا خون نچوڑنے والے ارب پتی نمائندوں نے اپنی تنخواہ 40% تک بڑھا لی، انہیں شرم نہیں آئی۔ اراکین پارلیمنٹ کے شرمناک رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم بھی مسترد کر دی، کہا مشاورت کے بغیر ایسے قوانین کا مقصد زبان بندی ہے، سب کو مل کر فیک نیوز کا سدباب کرنا چاہیے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیار گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائم، کہتے ہیں افسروں کے لیے کاریں خریدیں گے، سیلز ٹیکس کے لیے وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری پر کمیٹی کے اعتراض کا تسلی بخش جواب دے دیا، ٹیکس اہداف پورے کریں گے۔ کراچی میں بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس لیے یہاں سے جمع ٹیکس ریکارڈ میں آتا ہے۔ گنے کی کرشنگ کے باوجود چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ، چند روز کے دوران 1 کلو چینی 18 روپے مہنگی۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے چینی برآمد کر کے مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کا گنے کا ریٹ 400 سے 450، جبکہ گندم کی قیمت 4500 سے 5000 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ، کہا کسانوں کو ان کی حقوق نہ ملے تو ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ امرکوٹ، ٹھٹھہ اور نوشہر و فیروز کی سیوریج میں پولیو کی تصدیق، ذرائع کا کہنا ہے 23 اور 24 دسمبر کو پولیو ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لیے گئے تھے، نمونوں میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہوئی۔ 2024 میں ملک بھر میں 73 پولیو کیس رپورٹ ہوئے تھے، رواں سال ملک میں پولیو وائرس کا 1 کیس سامنے آ چکا ہے۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، مقبوضہ جموں و کشمیر میں حریت قیادت کی کال پر مکمل ہڑتال۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے آل پارٹیز حریت کانفرنس کا احتجاج۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کشمیری بھارت سے آزادی کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے، اپنے شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ پشاور، مظفر آباد، میرپور اور بھمبر آزاد کشمیر میں بھی احتجاج اور ریلیاں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کچے کے ڈاکوؤں کے سر کی قیمت کی دوسری فہرست جاری کر دی۔ ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 25 سے 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ 40 خطرناک ڈاکوؤں کے نام اور تصاویر جاری کی گئی۔ ڈاکوؤں سے متعلق خفیہ اطلاع دینے کے لیے واٹس ایپ نمبرز پر رابطہ کرنے کی ہدایت۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے ڈاکوؤں کی اطلاع دینے والے کا نام راز میں رکھا جائے گا۔ پنجاب کو فوسل فیول سے نجات دلا کر سبز توانائی دور میں داخل کر رہے ہیں۔ سولر پینل پروگرام شہریوں کے معاشی بوجھ کو کم، انرجی سیکٹر میں انقلاب لائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کلین انرجی کے عالمی دن پر پیغام، کہا زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن منصوبے سے کسانوں کو سستی توانائی دی جائے گی۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب میں ای وہیکل رجیم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ طلبہ کو ای بائکس دیں، 27 الیکٹرک بسیں مل گئیں، مزید 500 کا آرڈر دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سے عالمی بینک جنوبی ایشیا کے نائب صدر کی ملاقات، خیبر پختونخوا کے 2 فلیگ شپ منصوبوں پر خصوصی گفتگو۔ چشمہ رائٹ بینک لفٹ کینال اور پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے پر تبادلہ خیال۔ علی امین گنڈا پور نے کہا زمینوں کی سیرابی سے خیبر پختونخوا خوراک میں خود کفیل ہو جائے گا۔ خزدار میں شہداد کوٹ ہائی وے پر مسافر بس کے قریب دھماکہ، 1 شخص جاں بحق، متعدد زخمی۔ بس خزدار سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ کوہاٹ کے علاقے محمد زئی میں گھر میں دستی بم پھٹنے سے 2 خواتین جاں بحق، 2 بچے زخمی ہو گئے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ استور میں درجہ حرارت -11، سکردو کالام -8، غلات -7، ہنزا -5، کوئٹہ -4، گلگت -2، مری میں -1 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور 5، لاہور میں 7 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں آج وقفے وقفے سے معمول سے تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ اسرائیل اور حماس کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، فلسطینیوں کی غزہ واپسی کا عمل معطل۔
हजारों फलस्तीनियों की शिमाली गजा में घरों को वापसी रोक दी गई। इसराइली फौज की घरों को लौटने वालों पर फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली वजीर आजम का कहना है हमास की तरफ से यरगमाल खातून की रिहाई में ताखीर के बायस फलस्तीनियों को शिमाली गजा नहीं जाने दिया जा रहा। तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए नेतन्याहू के खिलाफ तल अबीब में एहतजाज। गजा में मलबे की सफाई के लिए फलस्तीनी उर्दन, मिस्र और दीगर अरब ममालिक चले जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की तामीर नौ का अनोखा मंसूबा पेश कर दिया। कहा गजा इस वक्त तबाह हाल है, लोग मर रहे हैं, रहने को मकान नहीं। अरब ममालिक के साथ मिलकर फलस्तीनियों के लिए घर तामीर किए जा सकते हैं जहां वो अमन से रह सकें। गजा वालों और हमास ने ट्रंप की तजवीज मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने बाइडन दौर के अहकाम वापस लेकर इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने का भी हुक्म दिया। ट्रंप ने कहा वो पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का करेंगे। अमरीका की तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी। नई अमरीकी इंतजामिया का अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को कैद किए जाने पर बरहमी का इजहार। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है तालिबान की कैद में अमरीकियों की तादाद माजी के अंदाजों से कहीं ज्यादा होने का खदशा है। अगर ये सच है तो तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करना होगी। सरों की कीमत उसामा बिन लादेन पर रखी गई रकम से भी ज्यादा हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब का मुस्तकबल खतरे में नहीं डालना चाहते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं साइम का रिहैब चल रहा है, पांव का पलस्तर 1-2 रोज में उतर जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तमाम मामलात की खुद निगरानी कर रहा हूं। कराची में मैराथन का दूसरा मरहला कासिम नामी एथलीट ने जीत लिया। कासिम ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 12 मिनट में तय किया। फैसल ने दूसरी और सज्जाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन कैटेगरी में नताशा ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 39 मिनट में तय किया। सहरिश ने दूसरी, कौकब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। 10 किलोमीटर की मैराथन गवर्नर हाउस से शुरू होकर वहीं खत्म हुई। और इस्लामाबाद में मैराथन शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 5 और 10 किलोमीटर कैटेगरी के मुकाबले फुल और हाफ मैराथन के साथ 10 और 5 किलोमीटर की दौड़। बच्चों ने खुसूसी फन रन में हिस्सा लिया। ए स्पोर्ट्स ला रहा है बॉक्सिंग की बड़ी फाइट आपकी स्क्रीनों पर। आईबीओ वर्ल्ड सुपर लाइटवेट चैंपियनशिप में बरतानवी निजाद पाकिस्तानी बॉक्सर की फाइट होगी। आदम अजीम का मुकाबला रूस के सर्गेई लिपिनिच से लंदन में होगा। फाइट याकूब फरवरी को रात 11:59 पर ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त नशर की जाएगी। और कराची के फेयर हॉल में कदीमी गाड़ियों का शो सज गया। नुमाइश में 100 से ज्यादा पुरानी गाड़ियां लाई गई हैं जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई।